بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آخر کار عمران خان کے مخالفین بھی مان گئے ہیں کہ عمران خان نہ نواز شریف ہے نہ زرداری ہے، اور یہ پورے کے پورے نظام پر بھاری پڑا ہے۔ بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، غلط آدمی پر ہاتھ ڈالا، غلط اندازے لگائے، کیونکہ عادت ہو گئی تھی کہ نواز شریف اور زرداری جیسے لوگ ہی ملتے ہیں، وہ ڈیلے کر لیتے ہیں اور نظام اسی طرح سے چلتا رہتا ہے۔ لیکن یہ جو 76-78 سال سے نظام چل رہا تھا، اب ایک شخص نے نہ صرف اس پورے نظام کو ننگا کیا بلکہ اس کا مقابلہ بھی کیا ہے، اور وہ پورے نظام پر بھاری ثابت ہو رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جیل میں ہوتے ہوئے 520 دن گزر گئے۔ اتنی سخت ترین جیل آج تک پاکستان میں کسی پارٹی کے سربراہ نے نہیں کاٹی ہوگی جیسی عمران خان نے کاٹی ہے۔ 520 دن کے بعد بھی ایسے لگ رہا ہے کہ پہلے دن جب وہ جیل میں تھا اس سے بھی زیادہ وہ مضبوط ہو چکا ہے، اور کہہ رہے جلدی سزا دو، جلدی کرو۔ یہ جو القادر ٹرسٹ کیس، 190 ملین پاؤنڈ کیس بار بار آگے لے جا رہے ہو، بار بار آگے لے جا رہے ہو کہ جی اب 13 جنوری کو سنایا جائے گا، اور اس پر وکلاء بھی کہہ رہے ہیں، شاہ خاور کہتے ہیں اور اس طرح دیگر لوگ کہہ رہے ہیں کہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ یہ صرف عمران خان پر دباؤ ڈالنے کے لیے ہے کہ اس کو اپنی شرائط پر منوا لیا جائے۔ رہا تو کرنا پڑے گا لیکن شرائط اپنی کم از کم منوا لیں۔ حال یہ ہے خواجہ آصف وزیر دفاع کہہ رہے ہیں کہ جی 20 جنوری سے پہلے مذاکرات کا کچھ نہیں بنے گا، یعنی ان کو بھی پتا ہے کہ ٹرمپ آئے گا تو اس کے بعد کچھ ہوگا۔ اب عاصمہ شیرازی صاحبہ کی سٹیٹمنٹ آ گئی ہے، انہوں نے کہا ہے، سینئر صحافی ہیں، کہ اگر یہ کہا جائے کہ جی اسٹیبلشمنٹ پر کوئی دباؤ نہیں ہے امریکہ کا تو یہ غلط ہے۔ اسٹیبلشمنٹ پر بہت زیادہ دباؤ ہے، شدید دباؤ ہے، اور وہ انڈر پریشر ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ عمران خان نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے کہ جی جلدی کراؤ فیصلہ، جلدی جلدی کرو فیصلے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ میں زرداری ہوں نہ میں نواز شریف ہوں، میں کوئی ڈیل نہیں کروں گا، یہاں جیل میں ہی رہوں گا اور اپنے مقدمات کا سامنا کروں گا اور لڑوں گا۔ اور تو اور عمران خان نے اب زیادہ سخت لہجے میں کہہ دیا ہے کہ چاہے بیرسٹر گور ہیں، سلمان قناچہ ہیں، ان کو باقاعدہ کہا ہے، ڈائریکشن دی ہے کہ آپ اب کوئی کمزوری نہ دکھائیں، بالکل پیچھے نہیں ہٹنا، کوئی بیک فٹ پر نہیں آنا، اب فرنٹ فٹ پر کھیلنا ہے۔ عمران خان نے اب باؤنسرز اور یارکر کروانے شروع کر دی ہیں، اور کہا ہے کہ 26 نومبر کو ہم بھولنے نہیں دیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس بارے میں پریس کانفرنسز کریں، بتائیں، پوری قوم کو بتائیں۔ اور اس کے بعد ہوا ہی ہے، سلمان قناچہ کی سٹیٹمنٹ آ گئی کہ جی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مذاکرات چلتے رہیں گے یا مذاکرات ایسے ہو جائیں گے کہ جو لوگ لاپتہ ہیں ان کا ذکر نہ ہو، جو لوگ مارے گئے ان کا ذکر نہ ہو، اور یہ ایسے ہمیں نہیں چاہیے، ایسے مذاکرات کی کوئی ہمیں ضرورت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ پہلے ہی فارغ کر رہے ہیں۔ یہاں تو ہوتا تھا کہ جی فیصلے نہ سنائے لٹکائے جاتے تھے۔ شہباز شریف کو جس دن فرد جرم عائد ہونی تھی اس دن وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ اب ان کے بارے میں، یعنی آج تک یہ نہیں ہوا، شہباز شریف کے بارے میں ایسی سٹیٹمنٹ شاید نہیں آئی ہوگی، کہا ہے اردلی ہے شہباز شریف کو، وزیر اعظم کو، چاہے فارم 47 کا ہے۔ پہلے گنڈا پور نے کھری کھری سنا دی، عمران خان نے سب کے سامنے اردلی کہہ دیا ہے شہباز شریف کو۔ اب اردلی کیا ہوتا ہے؟ بی بی سی نے پوری رپورٹ چھاپ دی ہے کہ اردلی فورسز میں ملتا ہے اور افسران کو ملتا ہے، اور اس کا کام جوتے پالش کرنا، کپڑے استری کرنا، یعنی جو کہا جا رہا ہے وہ کام کرنا، کپڑے صحیح رکھنا، ڈرائیونگ کا بھی، کوک کا بھی، سارے اس نے خیال رکھنے ہیں، یعنی ایک وہ عام ملازم سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ تو پوری چیز استری صحیح رکھنا، کپڑے صاحب کے ٹھیک کرنا، یہ انگریز دور سے چلتا آ رہا ہے یہ کام، اور وہاں پر اس کا آغاز ملتا ہے اردلی کا۔ تو جس طرح یہ برطانوی راج کے انڈر کام کرتے رہے ہیں شریف خاندان، اور وہاں پر جا کر نیشنلٹی لی ہوئی ان کے بچوں نے، یہاں پر یہ وائس رائے بن کر آتے ہیں، لیکن ہیں یہ اردلی، آج بھی اردلی ہیں، ان کا کام یہی ہے۔ وہ ہے نا کہ کمزور کو گلے سے پکڑ لو، اس کو مارو، اور جب طاقتور کوئی آ جائے تو اس کے آگے لیٹ جاؤ۔ یہ ہے ان کی ٹوٹل سیاست، یہ ہے۔ 26 نومبر کو جو ہوا اس کا حساب دینا پڑے گا، ہم نہ بھولیں گے نہ بھولنے دیں گے عمران خان۔ اب دیکھیے پورے راولپنڈی میں یعنی جو اسکیمیں بنائی گئیں، اڈیالہ جیل راولپنڈی میں ہے، وہاں کا جیلر وہ جو خود ایک پتہ نہیں کیا بنا ہوا ہے کہ جی اس کو نہیں آنے دینا، اس کو نہیں آنے دینا، جو اس کو احکامات دیے جا رہے ہیں جس طرح سے، کوئی قانون کوئی آئین ہے نہیں، وہیں پر عدالتیں لگتی ہیں، وہیں پر ججز کو بلایا جاتا ہے، وہیں پر ججز کو روک دیا جاتا ہے کہ نہیں آج نہیں آنا، جاؤ، وہیں پر بتایا جاتا ہے یہ فیصلہ دینا ہے، یہ نہیں دینا، ابھی آگے کرو، ابھی آگے کرو۔ یہی کچھ ہو رہا ہے اڈیالہ جیل میں، وہاں عدالتیں لگ رہی ہیں۔ تو اب ان کے لیے کتنا بڑا دھچکا ہے کہ راولپنڈی والوں کو کہا جا رہا ہے، اڈیالہ جیل کے چلانے والوں کو، کہ جی چلاؤ کیس بھی چلاؤ، فیصلے بھی جلدی کرو، جلدی جلدی کام کرو، ڈیلے کیوں کر رہے ہو۔ بانی پٹیا عمران خان نے کہا ہے کہ 26 نومبر کو جو ہوا ہے اس کا حساب دینا پڑے گا، ہم نہ بھولیں گے نہ بھولنے دیں گے، اب وہ وقت نہیں ہے، ہم کسی چیز سے نہیں ڈریں گے۔
یہ بات بانی پی ٹی آئی کی ہمشیرہ علیمہ خان نے عمران خان سے ملاقات کے بعد اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہی ہے. یہ ایکسپریس نے اس کو پورا چھاپا بھی ہے کہ آپریشن پر کوئی تو جواب دہ ہے. القادری ٹرسٹ 190 ملین پاؤنڈ کیس سے ڈرایا نہ جائے, فیصلہ سنایا جائے تاکہ دنیا کو پتہ چلے یہ کیس ہے کیا. یہ عمران خان کی سٹیٹمنٹ ہے, اور انہوں نے پوری اپنی بات وکلاء سے جو گفتگو کی ہے وہ ان کے آفیشیل ہینڈل ایکس پر پوسٹ بھی کر دی گئی ہے. ساری گفتگو انہوں نے مودودمان کمیشن رپورٹ کا حوالہ دیا ہے, انہوں نے جنرل یحییٰ خان, جنرل ضیاء الحق کے حوالے بھی دیے ہیں. علیمہ خان نے کہا کہ حکومت چاہ رہی ہے کہ عمران خان کے حوالے سے تاثر دیا جائے کہ وہ بھی دوسروں کی طرح NRO لے کر باہر آئے گا. انہوں نے کہا کہ جی بڑی کوشش کی کہ عمران خان 3 سال کے لیے ملک سے باہر چلے جائیں. پھر انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ہاؤس اریسٹ میں ڈال دیتے ہیں, آپ چپ رہیں. پھر کہا آپ چپ ہو جائیں بس اور ہماری حکومت چلنے دیں. یہ پیغامات ہمیں براہ راست نہیں, ہمیں مختلف ذرائع سے آئے ہیں کہ جی اچھا ہاؤس اریسٹ بھی ہونا, بس خاموش تو ہو جائیں. علیمہ خان نے کہا میڈیا پر تاثر دیا جا رہا ہے کہ عمران خان کے بیک ڈور رابطے اور چینلز سے بھی ہو رہے ہیں, مگر عمران خان نے واضح کیا ہے کہ مذاکراتی کمیٹی کے سوا کوئی رابطہ نہیں. عمران خان نے مذاکراتی کمیٹی کو 2 نکاتی ایجنڈا دیا, 9 مئی اور 26 نومبر پر جوڈیشل کمیشن کا قیام, اور دوسرا بے گناہ لوگوں کی رہائی. بانی پی ٹی آئی کا خیال ہے کہ جو کام ہونا چاہیے وہ کسی NRO یا بیک ڈور رابطے سے نہیں ہونا چاہیے. قانون کی حکمرانی اور جوڈیشل سسٹم کے تحت خود کو بے گناہ ثابت کر کے باہر آئیں گے. عمران خان نے کہا کہ اگر آپ یہ سمجھ کر القادری ٹرسٹ 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ نہیں دے رہے کہ آپ میری گردن پر تلوار لٹکائیں گے, تو آپ سزا سنائیں گے بالکل اسی طرح جس طرح آپ نے عدت کیس اور سائفر کیس میں سنائی تھی. میں چاہتا ہوں آپ سزا سنائیں تاکہ ساری دنیا کو پتہ چلے کہ یہ کیا کیس تھا. کریں عمران, یعنی جس لیے ان کو ڈرایا جا رہا ہے, دھمکایا جا رہا ہے, دباؤ ڈالا جا رہا ہے, تو کرو, جلدی کرو نا, دیر کیوں کر رہے ہو. علیمہ خان نے کہا عمران خان چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد اس ریفرنس پر سزا سنائی جائے تاکہ ہمارے وکلاء اس ریفرنس کو ہائی کورٹ لے جائیں. رابطہ کار اور حکومت غلط فہمی میں نہ رہیں کہ عمران خان کو کسی چیز کا ڈر ہے. یہ ایک ناجائز ریفرنس ہے. اس ادارے میں بچے مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں, القادر یونیورسٹی میں. عمران خان اس جرم کو قبول کرنے کو تیار ہیں. اس پر آپ ضرور سنا دیں کہ اس نے ایک یونیورسٹی بنائی ہے. پھر تو شوکت خانم, اس کو بھی برا بلا کہتے ہیں, شوکت خانم ہاسپٹل کو بھی, اس پر بھی سزا دیں. ہر چیز پر سزا دینا چاہتے ہیں. عمران خان نے کہا کہ لوگ اب تک لاپتہ ہیں, اس معاملے پر کیوں آواز نہیں اٹھائی جا رہی. پارٹی لیڈرز کو بھی ہدایت ہے کہ وہ بتائیں کہ کتنے کارکنان لاپتہ ہیں. 26 نومبر کو جو ہوا اس کا حساب دینا پڑے گا. ہم نہ بھولیں گے نہ بھولنے دیں گے. 26 نومبر کو جو آپریشن کیا گیا اس کا کسی کو تو جواب دینا پڑے گا. 26 نومبر کے بعد اب وہ حالات نہیں, ہم آواز اٹھائیں گے. ہم نے بہت مشکلات دیکھی ہیں, اب وہ وقت نہیں ہے, ہم کسی چیز سے نہیں ڈریں گے. ہمارے 2 مطالبات حکومت کے سامنے ہیں, لیکن حکومت کا کوئی مطالبہ سامنے نہیں آیا. مذاکراتی کمیٹی بانی پی ٹی آئی سے ملے گی, وہ آ کر بتائے گی تو بات آگے چلے گی. ابھی عمران خان سے مذاکراتی کمیٹی کو میٹنگ نہیں کرنے دی جا رہی, تو بات آگے کیسے چلائیں. اور مذاکراتی کمیٹی نے کہا ہے کہ جی تیسرا فریق نہ ہو, ہم اور عمران خان بس بیٹھ کر بات کر رہے ہوں, تیسرا کوئی نہ ہو جو ہر وقت سن رہا ہوتا ہے, جو سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے. وہاں سے بھی اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ جو ابھی جس طرح سے چیزیں چل رہی ہیں اس میں اب سٹیٹمنٹس آنے لگ گئی ہیں کہ جی سلمان خواجہ نے کہا مذاکرات وغیرہ کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. اگر ہمیں خون کا حساب نہیں ملتا, گمشدہ لوگوں کو نہیں ڈھونڈا جاتا, یہ نہیں بتایا جاتا کہ گولی کس کے حکم پر اور کیوں چلائی, تو پھر ہمیں کچھ نہیں چاہیے. نہ ہم ایسے مذاکرات کے حامی ہیں, نہ ایسے مذاکرات چاہتے ہیں. یہ ہے جناب آج کی ڈیولپمنٹ. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ عمران خان کتنا سخت موقف اپنائے ہوئے ہیں اور وہ کسی طرح سے پیچھے نہیں ہٹ رہے. یہ کہا جائے کہ جی وہ پریشر میں آئیں گے یا کچھ ہوگا, وہ ہوتا ہمیں نظر نہیں آ رہا. وہ ڈٹے ہوئے ہیں. اور اب آپ یہ دیکھیں, پاپولیرٹی کا اندازہ لگائیں کہ تحریک انصاف کی طرف سے عمران خان کی سٹیٹمنٹ بھی آئی ہے اور زلفی بخاری کی بھی, کیونکہ UAE کے صدر پاکستان میں ہیں اور وہ جو تصویر والا سارا معاملہ ہوا ہے, اسکینڈل بن گیا, اس پر وہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ جی ان کے خلاف بات نہ کریں, کچھ نہ کریں. اب جس طرح سعودی عرب کے حوالے سے ہو رہا تھا, جی سعودی عرب محمد بن سلمان نے ٹرمپ سے بات کرنی ہے اور کہہ دیا ہے کہ جی کچھ نہ کرو, تو وہاں سے طارق شفیع صاحب کو بولنا پڑ گیا کہ نہیں عوام اور وطن کے ساتھ ہیں, حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں. اسی طرح آپ دیکھیے UAE کو بھی پتا ہے کہ پاکستانی کس کو چاہتے ہیں. انہوں نے دیکھ لیا کہ بھائی ان سے تو ہاتھ ملاؤ جو حکومت کے لوگ ہیں, تو ایک اسکینڈل بن جاتا ہے, یا لوگ اتنی نفرت کرتے ہیں ان سے. تو عمران خان کی سٹیٹمنٹ آئی ہے تو یہ بڑی بات ہے کہ جی ان سے سٹیٹمنٹ دلوائی جائے. آپ زلفی بخاری کہیں کہ نہیں وہ بڑے اچھے لوگ ہیں, فلاں ہیں, تو وہاں سے یہ چیزیں آئی ہیں. تو یہ جناب اس وقت صورتحال ہے, یہ اس وقت حالات ہیں کہ ایک شخص جو قیدی ہے وہ پورے نظام پر بھاری نظر آ رہا ہے, اور اب جو کیسز بنانے والے تھے وہ بھی پریشان ہے کہ کیا کریں. یہ کیسز سے نہ تو گھبرا رہا ہے نہ پریشان ہو رہا ہے, بلکہ یہ تو
اور سخت موقف اپناتا چلا جا رہا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔